اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ ہیلو جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یو آر واچنگ شیخو پورہ اونلی یوٹیوب چینل SKP سیریز شیخو پورہ سیریز۔ تو بات کچھ یوں ہے، صورتحال کچھ یوں ہے، ملک میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے وہ ساری کی ساری اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو کسی ایک مسئلے کو لے کر بتا دیا جاتا ہے کہ اب سارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے۔ پورے ملک میں، پوری دنیا میں، پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں وہ ٹرینڈ جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے۔ اب ٹاپ ٹرینڈ جو ہے وہ جا رہا ہے جی ٹھیکیدار کی بیٹی والا جو معاملہ ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں، اور دوسرا جو مقصد ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پوئم ہے جو مجھے رمضان میں ملی تھی لیکن میں کسی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ تو پہلی جو بات وہ یہ ہے کہ عظمیٰ خان والا کیس ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں ایک ڈرامہ سیریل بڑا مشہور ہوا تھا، وہ دیکھا ہوگا، میرے پاس تم ہو۔ میرے پاس تم ہو میں ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے، اور ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے۔ تو اب عائزہ خان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے عدنان صدیقی کے ساتھ، مطلب مہوش کی شادی ہو رہی ہوتی ہے شہوار کے ساتھ۔ تو ایک منٹ، شہوار کے ساتھ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ شہوار کی جو پہلی بیگم ہوتی ہیں وہ جب عائزہ خان شہوار کے گھر میں تیار ہو رہی ہوتی ہیں نکاح کے لیے، تو پہلی بیگم آ جاتی ہے اور وہ وہاں پہ عائزہ خان کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتی ہے۔ میں نے وہ میرا خیال ہے ایک آدھا ایپیسوڈ بڑی مشکل سے دیکھا ہوگا، پہلا وہ بھی، اس کے بعد میں نے وہ ڈرامہ نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک سین میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ، کوئی 1.5-2 منٹ کا کلپ تھا۔ تو 2-4 دن پہلے ہم نے بلکہ یوٹیوب پہ نہیں، 2-4 دن پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ جو ویڈیو دیکھی ہے وہ اسی چیز کا اپڈیٹڈ ورژن ہے۔ یہ میں آپ تک اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، اب سمجھ نہیں آتی کہ جو ڈراماز ہمارے ہاں آن ایئر ہوتے ہیں، ہمارا جو معاشرتی رویہ ہے وہ ڈراماز دیکھنے کے بعد ویسا ہوتا ہے یا پہلے ویسا ہوتا ہے جب اس پہ ڈراماز لکھ دیے جاتے ہیں۔ کیونکہ بہت ساری معاملات ایسے ہیں جو ہم ڈرامہ جب ریلیز ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسے ہوا تھا، تو اب دیکھیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پوائم میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا وہ میرے موبائل فون میں ہے، انگلش میں وہ کسی نے لکھی ہے، اس کے پوئٹ کا ابھی تک نام پتہ نہیں چل سکا۔ پوئم کا نام ہے جی اف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹڈ یو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ اردو میں اس کا ترجمہ میرے تک پہنچا ہے، تو میں نے چاہا کہ وہ کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو کچھ اس طرح سے ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں کہ تم کیا کرو گے۔ ہاں میں جانتا ہوں تم اپنا سب سے بہترین کمرہ اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے، اور سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ کھانا اپنے محترم مہمان کو پیش کرو گے۔ اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے تم بہت خوش ہو، تمہارا دل جو ہے وہ شاد ہے۔ ان کی آمد تمہارے لیے اعزاز ہے، ایک ناقابل مسرت بیان اور مسلمان کا ایک حسین خواب ہے۔ لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے، کیا ان سے دوڑ کے دروازے پہ مل پاؤ گے، ان کے استقبال میں اپنے بازو واہ کر سکو گے، یا ان کی اندر آمد سے پہلے تمہیں اپنا لباس تبدیل کرنے دوڑ جانا پڑے گا، ان کی نظروں سے چھپا کے تمام رسائل ہٹا کے قرآن پاک سجانا پڑے گا؟ پھر کیا تم اپنے ٹی وی پر وہی لباس، وہی مناظر دیکھ سکو گے، یا ان کی نظر پڑنے سے پہلے ہی دوڑ کر اپنا ٹی وی بند کر دو گے؟ کیا اس خواہش پر کہ ان کی سماعت سے تمہارا ریڈیو، تمہارا ٹی وی، تمہاری CDs، تمہاری DVDs دور رہیں، ان سب کو کہیں چھپا دو گے اور پچھتاؤ گے کہ کاش تم نے اس وقت اس اونچی آواز میں کبھی بات بھی نہ کی ہوتی؟ کیا نغمہ و موسیقی کے آلات چھپا کر ان پر احادیث کی کتابیں ڈھانپ دو گے؟ اور پھر کیا تم انہیں اپنے گھر کے ہر گوشے میں، ہر جگہ، ہر حصے میں بلا جھجک لے جاؤ گے، یا پھر انہیں اپنا گھر دکھانے سے پہلے ہی یہ سب چھپانے دوڑ جاؤ گے؟ میں حیران ہوں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 دن تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہاری ذات، تمہارے خاندان کو یہ اکرام دینا چاہیں، کیا تم اپنے معمول کے مطابق کام کر پاؤ گے؟ وہی الفاظ جو کہتے ہو کہہ پاؤ گے؟ کیا تمہاری زندگی کی روز و شب برقرار رہ سکیں گی؟ کیا تمہارے گھر کی روزمرہ کی گفتگو ویسے ہی جاری رہ سکے گی، یا تمہارے لیے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی دعائیں پڑھنا بھی مشکل ہو جائیں گی؟
تمہیں نمازیں ٹال کر سو جانا یاد رہے گا؟ کیا تمہیں خوشی کے ساتھ رب کے دربار میں بار بار جھکنا یاد رہے گا؟ ان کے سامنے وہی گنگنا پاؤ گے، وہی کتابیں، وہی رسالے جو پڑھتے ہو پڑھ پاؤ گے۔ انہیں بتا سکو گے کہ تمہاری سوچ، تمہارے خیالات، تمہاری نگاہیں کہاں کہاں، کس کس کو کہاں کہاں ٹٹولتی ہیں۔ انہیں بتا پاؤ گے کہ جو سب کچھ تمہاری روح، تمہارے وجود میں سمایا ہوا ہے، کیا اس جگہ جہاں تم جاتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جا سکو گے؟ اپنے ہر ساتھی، ہر ملنے والے سے انہیں ملوا پاؤ گے، یا چاہو گے کہ ان کے قیام تک یہ سب تم سے دور ہی رہیں؟ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر تمہارے ساتھ رہنا چاہیں تو کیا تم ساری عمر انہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنا پاؤ گے، یا پھر ایک آزادی اور اطمینان کا سانس لو گے جب آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گھر سے تشریف لے جائیں گے؟ کیا وہ تمہارے لیے لمحہ خوشگوار نہیں ہوگا؟ اگر میں جاننا چاہوں کہ تم اس وقت کیا کرو گے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن، کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنی امت کے احوال کی آگہی کے لیے، اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے تمہارے گھر مہمان رہیں، اگر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تم سے ملنے آ جائیں، میں جاننا چاہتا ہوں تم کیا کرو گے؟ یہ سوال صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ سوال میرے لیے بھی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔